حدیث سنا رہا ہوں بخاری کی. نبی رحمت علیہ السلام فرماتے ہیں لوگ سارے ہو کر آدم سے، نوح سے، حضرت ابراہیم سے، موسیٰ تھے، اسما حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہو کر میرے پاس آئیں گے. مہربانی کریں حضرت سفارش فرمائیں. فرمایا میں کہوں گا میں سفارش کرتا ہوں، چلو. میں نے سفارش کی. اللہ نے فرمایا میرے حبیب تم ہی جاؤ جہنم کی طرف، جن جن لوگوں کے دلوں میں ایمان ہے ان کو اٹھا کر لاؤ جنت میں. فَيَحُدُّ لِي حَدًّا، میرے لیے ایک حد متعین کر دی جائے گی، میں ان کو لے کر جنت میں جاؤں گا. پھر دوبارہ اللہ کے دربار میں جاؤں گا. پھر مجھے کہا جائے گا ایک حد ہے، اتنے لوگوں کو اٹھا کر جنت میں لاؤ. پھر میں جنت میں لاؤں گا. تیس دفعہ پھر جاؤں گا، پھر لاؤں گا. چوتھی دفعہ میں نہیں جاؤں گا. اللہ کہیں گے کہ میرے حبیب جا نہیں رہے. حضور فرماتے ہیں میں کہوں گا کہ اللہ الا من حبسہ القرآن، اب جہنم میں صرف وہ رہ گیا ہے جس کو قرآن نے رکھا ہوا ہے. اب قرآن ان کو نکلنے، قرآن نے کہا ہاتھ جوڑ کر حضور خدا کے لیے آپ صاحب قرآن ہیں، اب آپ ایک بندہ بھی جہنم سے نہیں نکال سکتے. سب سے مضبوط سفارش رب کے قرآن کی، جس کے لیے یہ آڑے بن گیا اس کو کوئی دنیا کی طاقت بخشا. حضرت امام بخاری نے کہا وہ کون لوگ ہیں جن کو قرآن روک رہا ہے؟ بھائی جہنم میں ہمیشہ رہنے والے تو دو ہی طبقے ہیں، کافر اور مشرک. امام بخاری نے تمہیں درس کیا کہتا ہے؟ قرآن پاک کھولو، شروع سے شروع کرو اور آخر تک جاؤ، دیکھو کہاں کہاں خالدین فیہا ابدا کا لفظ آتا ہے. جہاں جہاں خالدین کا لفظ آئے گا، قرآن رب کی کلام ہے سچی، اس کو کوئی جھٹلا. یہ دیکھیے ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا. اور کافر بھی جہنم میں اور مشرک بھی، کافر بھی ہمیشہ جہنم میں، مشرک بھی ہمیشہ. ایک آدمی گائے کو پوج رہا ہے، ہندو ہے وہ مشرک، بت کو پوج رہا ہے وہ نرا مشرک نہیں ہے، وہ کافر ہے. وہ اللہ کو نہیں پوج رہا، وہ اللہ کو سجدہ، وہ نرا مشرک نہیں، کافر. اشرک یشرکو، شراکت داری. یہ دونوں آدمی مل کر ایک کاروبار کرتے ہیں، ان کو کہا جاتا ہے یہ شراکت دار ہیں. اور شرک تو اس چیز کا نام بنے گا، اللہ کو بھی سجدہ اور پیر کو بھی، اللہ کی بھی مدد اور پیر کی بھی، اللہ کے نام کے بھی نذرانے اور پیر کے نام کے بھی. شرک تو اس چیز کا شراکت ہو رہی ہے، شراکت. ایک آدمی آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اس نے کہا ما شاء اللہ و ما شاء محمد، جو اللہ چاہے جو محمد چاہے صلی اللہ علیہ وسلم. وہاں پر کیا فرمایا؟ اتجعلنی للہ ندا، تو نے مجھے رب کا شریک بنا دیا، رب کے ساتھ مجھے یوں کھڑا کر دیا، رب کا شریک تو نے بنایا. قل ما شاء اللہ وحدہ، کہ وہی ہوتا ہے جو کس کو منظور ہوتا ہے؟ اللہ کو منظور ہوتا ہے. حضرت نوح علیہ السلام نے چاہا میرا بیٹا مسلمان ہو، حضرت نوح نے چاہا کہ میری بیوی مسلمان ہو، حضرت ابراہیم نے چاہا کہ میرا باپ مسلمان ہو، اور حضرت لوط نے چاہا میری بیوی مسلمان ہو، اور امام الانبیاء نے چاہا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ میرا چچا ابو طالب مسلمان ہو. میرے رب نے اوپر سے اعلان کیا اے میرا پیغمبر آپ صرف دعوت دیں، ہدایت اسی کو ملے گی جس کو میں اللہ چاہوں گا. ہدایت اسی کو ملے گی جس کو کون چاہے گا؟ بولو شاباش. ایک اللہ چاہے گا، اور اللہ چاہے ایک ٹھوکر پر ہدایت دے دے. اللہ نہ چاہے تو بڑے بڑے دلائل سن کر بھی ہدایت.
قرآن پاک کا ایک مقام آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں. اللہ نے قرآن پاک میں کہا, یہ دیکھیے ذرا 19ویں پارے میں اللہ نے ایک پیغام سنایا. سورۃ النمل میں حضرت ملکہ بلقیس مسلمان ہو کر آ گئی سلیمان علیہ السلام کی دعوت پر. حضرت سلیمان کو جب خبر ملی کہ ملکہ آ رہی ہے, جنوں سے کہا جلدی کرو ایک بڑا حوض بناؤ. ایک حوض بنوایا, پانی ڈالا, اس میں مچھلیاں یا جو کچھ وہ بھی بعض علماء نے کہا وہ بھی چھوڑ دیں. اوپر شیشہ جڑ دیا. قرآن نے کہا اوپر شیشہ لگا دیا اور خود تخت پر بیٹھ گئے. سامنے حوض, کہا کہ ملکہ آگے آؤ. مینو ایک اچھا بس یہ بات مجھے نا 1:55 کا ٹائم دیا گیا ہے, 1:55 اچھا چلیے شاباش. یہ بات میں آخری ختم کر رہا ہوں, توجہ سے بات سمجھیے. ادھر بیٹھی ہیں حضرت سلیمان, درمیان میں حوض, سامنے ملکہ, اور حوض شیشہ لگا ہوا. قیل لها ادخل الصرح, ملکہ آگے آؤ. ملکہ آگے آئی اور دیکھا کہ شیشہ سمجھ نہ پائی. جیسے آگے آئی پانی سمجھ کر اپنے پنڈلیوں سے کپڑا, قرآن نے کہا کپڑا اٹھایا. فلما راتو حسبت ہو لجا وکشفت عن ساقیہا, یوں کر کے کپڑا اٹھایا, ابھی پاؤں اسی شیشے پر ہے. کہتی ہے, قرآن کے لفظ ہیں, قالت رب انی ظلمت نفسی, آج تک میں نے ظلم کیا. اس کا ماں قبل سے جوڑ کیا ہے؟ بعض لوگ پتہ کیا یہاں عجیب باتیں ہو جی. حضرت ملکہ جن اور انسانوں کی اولاد تھی اور حضرت سلیمان نے چاہا نکاح کروں اس کے ساتھ, اور جنوں نے سوچا یہ ہمارے بھید کھلیں گے, اس کے تو جسم پر بال ہیں وغیرہ. سلیمان نے چاہا کہ میں بال دیکھوں. نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ. انبیاء کے بارے میں ایسا گندا نظریہ. قالت رب انی ظلمت نفسی, ابھی پاؤں اسی پر ہے. کہتی ہے میں نے اپنے جان پہ ظلم کیا, اور ساتھ ہی کہتی ہے اسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین. علماء نے یہ لکھا ہے, ایک ہوتا ہے ظاہر, ایک ہوتا ہے مظہر. یہ جو سورج ہے نا, یہ رب نہیں, رب کے ظاہر ہونے کی جگہ ہے. چاند رب نہیں, رب کے ظاہر ہونے کی جگہ. آسمان رب نہیں, رب کے ظاہر ہونے کی جگہ. ستارے رب نہیں, ستارے رب کے ظاہر ہونے کی. یہ زمین, یہ میرا وجود, آپ کا وجود, ان سب کو دیکھ کر کون یاد آتا ہے؟ ملکہ نے کہا کہ میں رب کے ظاہر ہونے کی جو جگہ تھی انہی کو پوجتی رہی. میں نے سورج کو پوجا, مجھے تو رب کو پوجنا چاہیے تھا. اور میں نے یہاں سے کپڑا اٹھایا, مجھے تو کپڑا پانی سے اٹھانا چاہیے تھا. یہ تو پانی کے ظاہر ہونے کی جگہ ہے. اسی نقطے میں ٹھوکر لگی اور اللہ نے توحید کی توفیق عطا فرما دی. سمجھانے لگے نا اللہ تعالیٰ, معمولی سی ٹھوکر پر اللہ. اور آگے جو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں, اگلی آیت میں کیا ہے؟ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا, اے لوگوں سمودیوں کی طرف انہی کے بھائی حضرت صالح تشریف لائے. أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ, لوگوں کو کہا کہ پوجو اور عبادت کرو صرف کس کی؟ ایک اللہ کی. اے حال یہاں تک پہنچ گیا لوگوں نے کہا معجزہ دکھلاؤ. حضرت صالح نے 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے رب تعالیٰ سے مانگا, اور قوم یوں کھڑی ہے, سامنے بڑا پہاڑ ہے, وہ پہاڑ پھٹا,
اندر سے ایک گابن اونٹنی باہر آئی. صالح علیہ السلام نے کہا یہ اللہ کی نشانی ہے, آیت اللہ ہے. سب نے انکار کیا, کسی نے نہ مانا. او میاں یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے, ٹھوکر پر ملکہ کو سمجھا دے. اور اگر عقل شیطانی شکنجے میں آ جائے تو اتنے بڑے پہاڑ پھٹنے کے ساتھ اونٹنی بھی باہر آئے تو پھر بھی ان کو سمجھ یہ اللہ کی